بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستوں، شعبان کے مہینے کا آخری ہفتہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ اور آپ کا معمول تھا کہ رجب کے مہینے سے روزہ رکھنا شروع فرما دیا کرتے تھے اور شعبان کا مکمل مہینہ روزوں کے ساتھ گزارا کرتے تھے۔ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، کہ شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے اور رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ آخری ہفتہ چل رہا ہے اور اسی ہفتے کے اخیر میں انشاءاللہ تراویح بھی ہوگی اور روزہ بھی ہوگا۔ جمعہ کا آنے والا جمعہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہوگا۔ رمضان المبارک کے روزے اللہ پاک کی نعمت ہے اور آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس امت کے لیے اللہ پاک کا انعام ہے۔ اللہ پاک نے رمضان المبارک کے روزے فرض فرمائے اور ایک روزے کی فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ اگر میرا رمضان المبارک کا روزہ چھوٹ جائے تو اس کی تلافی کی کیا شکل ہے؟ انہوں نے جو جواب دیا تھا وہ سننے سے تعلق رکھتا ہے کہ ایک روزے کی قضا ایک روزے سے ہو جائے گی، یعنی رمضان ختم ہونے کے بعد رمضان المبارک کا جو روزہ چھوٹ گیا ہے، قضا کی نیت کر کے ایک روزہ آپ رکھ لو گے، روزے کے بدل میں ادا نہیں کر سکے تھے، قضا روزہ رکھ رہے ہیں تو فرض ساقط ہو جائے گا۔ لیکن رمضان المبارک کے روزے کی جو فضیلت ہے اور جو اجر و ثواب ہے وہ نہیں ملے گا۔ اور اگر کوئی شخص ساری زندگی روزہ رکھتا رہے، مرتے دم تک روزہ رکھتا رہے، تو بھی رمضان المبارک کے روزے کی جو فضیلت اور اجر و ثواب ہے وہ اسے حاصل نہیں ہو سکتا۔ ایک روزے میں اللہ نے اتنا اجر رکھا ہے، اتنی فضیلت رکھی ہے۔ میں نے پیچھے یہ بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک بہت بڑا انعام اس امت پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دنیا میں کم رہنا مقدر فرمایا اور فرمایا کہ اس امت کو 60-70 سال کی عمر اوسطاً دی گئی۔ بنی اسرائیل کے متعلق آتا ہے کہ 500 سال، 700 سال، 1000 سال تک ان کی عمریں ہوا کرتی تھی۔ ایک عابد و زاہد کے متعلق آتا ہے کہ اس نے 500 برس تک اللہ کی عبادت کی تھی اور اس طرح عبادت کی تھی کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی تھی۔ 500 سال۔ اب ظاہر بات ہے اتنی زندگی آج کے زمانے میں کسی کو نہیں ملتی۔ 100 سال تو بہت مشکل سے کوئی پاتا ہے۔ آج اگر مالیگاؤں میں آپ گھومنے جاؤ گے اور ڈھونڈنے جاؤ گے کہ کوئی ایک آدمی ایسا مل جائے، مرد یا عورت، جس کی عمر 100 سال ہو، تو شاید اکا دکا لوگ مل جائیں، ورنہ 60-70 سال کی عمر گزار کر آدمی چلا جاتا ہے۔ آپ اگر قبرستان جاؤ گے اور قبرستان کی آفس جس میں میت کا اندراج کیا جاتا ہے،
کہ بھائی کس کا انتقال ہوا، اس کا نام کیا، محلہ کیا، اس کی عمر کیا، مر جانے کا سبب کیا، یہ سب لکھا جاتا ہے۔ میں جب جاتا ہوں تو وہاں جا کر کے آفس میں بیٹھ کے معلوم کرتا ہوں کہ آج کتنی میت آئی اور کتنی عمروں میں انتقال ہوا، مرنے کا سبب اور وجہ کیا تھی۔ 60-70 سال کے کم لوگ ملتے، زیادہ لوگ اس سے پہلے انتقال کر جاتے۔ اور جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھے گا، قیامت سے قریب ہوتا جائے گا، لوگوں کی عمریں کم ہوتی جائیں گی۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ 1000 سال سے زیادہ عمر تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ 950 سال تک تبلیغ کی تھی۔ بنی اسرائیل کے متعلق آتا ہے کہ 500، 700، 1000 سال کی عمریں ہوا کرتی تھیں۔ اس کے بعد سے مسلسل یہ پیمانہ گھٹتا جا رہا ہے، عمریں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ آخری امت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ نے اسے اوسطاً 60-70 سال کی عمر دی۔ اب ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ انصاف کون کرے گا؟ اگر بنی اسرائیل کا کوئی شخص 500 سال اللہ کی عبادت کیا ہوگا اور کل میدان محشر میں اس کو اس کی عبادتوں کا اجر و ثواب ملے گا، تو اس امت کے جو لوگ ہیں یہ کل اللہ کی بارگاہ میں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ آپ نے ہمیں عمر کم دی تھی۔ 60-70 سال کی کل عمر تھی، جس میں 15 سال ہمارے نابالغی کے نکل گئے۔ اب جو بچے اس میں کمانا ہے، کھانا ہے، خوشی ہے، غمی ہے، دیگر دنیاوی امور ہیں، عبادات ہیں، تو عبادات کے لیے بہت تھوڑا سا وقت ہمیں ملا، ہم اجر و ثواب میں ان کی برابری کیسے کریں گے؟ اللہ پاک نے انصاف فرمایا اور اس امت کو اللہ پاک نے عبادات بھی زیادہ دی اور اجر و ثواب بھی بے پناہ دیا۔ بنی اسرائیل پر، پچھلی امتوں پر 1 وقت کی یا 2 وقت کی نمازیں فرض تھی، اللہ تعالیٰ نے اس امت پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی، اور اللہ کا وعدہ ہے 5 نمازیں پڑھنے پر اللہ 50 نمازوں کا ثواب دیں گے۔ پچھلی امتوں پر 1 دن کا روزہ، عاشورہ محرم کا روزہ فرض تھا، اس امت پر اللہ نے پورے رمضان المبارک کے روزے فرض کیے، اور ایک ایک روزوں کا اتنا اجر و ثواب ہے کہ اگر اس اجر و ثواب کو پانے کے لیے رمضان چھوڑ کر کوئی شخص ساری زندگی روزہ رکھے تو رمضان کے 1 روزے کے اجر کے برابر اجر و ثواب نہیں پا سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے۔ معمولی عبادتوں پر اللہ بڑا بڑا اجر و ثواب دیتا ہے، اور یہ اس امت کے ساتھ اللہ پاک کا رحم ہے، کرم ہے، انعام ہے کہ اللہ نے اجر و ثواب کے لیے جو عبادتیں دی اس پر بے پناہ اجر اللہ پاک دیتے۔ تو رمضان المبارک بس آنا ہی ہے۔ آج جمعہ ہے، منگل بدھ سے تراویح، یعنی بدھ کے دن پہلی تراویح رہے گی، جمعرات کا پہلا روزہ رہے گا شاید، اگر 29 کا ہوا تو اسی ہفتے سے رمضان المبارک شروع ہو جائے گا۔ قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی ہے، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کتب علیکم الصیام۔ دوسری بات یہ فرمائی کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ یہ روزہ تم سے پہلے پچھلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ اس آیت میں اللہ پاک نے 3 باتیں ذکر فرمائی۔ پہلے تو روزے کی فرضیت، یعنی یہ روزہ ہر عاقل بالغ مرد مسلمان پر فرض ہے، پھر وہ امیر ہو، غریب ہو، شہر کا رہنے والا ہو، دیہات کا رہنے والا ہو،
ہر ایک پہ روزے فرض ہے، کسی کو چھوٹ نہیں ہے، روزے سب کو رکھنے پڑیں گے۔ یہ روزے رمضان المبارک کے فرض روزے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، آرڈر ہے، رکھنا پڑے گا۔ اپنے اختیار کی بات نہیں ہے کہ رکھنا چاہیں تو رکھ لے، نہ رکھنا چاہیں تو نہ رکھے۔ جیسے نماز فرض ہے، پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اسی طرح رمضان المبارک کے روزے بھی فرض ہیں، آپ کو رکھنا ہی ہے، چھٹی نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ذکر کی، اور دوسری چیز یہ ذکر کی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم پر اللہ نے روزے فرض کر دیے۔ فرمایا کہ پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ روزہ رکھنا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس میں بہت زیادہ مشقت اور تکلیف ہو اور آپ نہ رکھ سکو، ایسا نہیں ہے۔ اب یہ تو کوئی سمجھانے والی بات بھی نہیں ہے، ہمارے یہاں تو چھوٹے چھوٹے بچے روزہ رکھ لیتے نا، چھوٹے چھوٹے بچے روزہ رکھ لیتے۔ اگر روزہ رکھنا بہت مشکل ہوتا، انسانی طاقت کے باہر ہوتا، تو بچے کیسے روزہ رکھ پاتے؟ لیکن بچے بھی روزہ رکھ لیتے، اور ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو یہ عبادت ایسی عبادت نہیں ہے کہ اس میں حد سے زیادہ مشقت ہو اور آدمی اس مشقت کو برداشت نہ کر سکے، ایسا نہیں ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت کہلاتے، حکمت کی باتیں بیان کیا کرتے تھے۔ ان کو کسی نے بتایا کہ فلاں نواب صاحب روزہ نہیں رکھتے، اور آپ کا وہاں جانا ہوگا تو آپ ان سے کہیے۔ اتفاق سے ان کا جانا ہوا، نواب صاحب سے جب ملاقات ہوئی اور پھر موقع ملا تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نواب صاحب سے پوچھا کہ آپ روزہ نہیں رکھتے؟ تو کہنے لگے کہ ہاں میں روزہ نہیں رکھتا۔ پوچھا کیوں نہیں رکھتے؟ کہا کہ میں روزہ رکھوں گا تو مر جاؤں گا، روزہ رکھوں گا تو مر جاؤں گا۔ تو حکیمانہ جواب دیا کہ ہماری شریعت اس بات کا حکم دیتی ہے کہ اگر کوئی روزہ رکھے اور روزے کی وجہ سے مرنے لگے تو روزہ توڑ ڈالنے کا، روزہ توڑ ڈالنے کا، اس کی گنجائش ہے، اجازت ہے۔ آپ روزہ رکھو، اگر دوپہر کو لگے کہ مرنے لگے تو روزہ توڑ لینا۔ نواب صاحب نے روزہ رکھا تو دن پورا گزر گیا، نہیں مرے۔ روزہ ہر ایک پر فرض ہے، پچھلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ اور تیسری بات یہ ذکر کی کہ روزہ رکھنے کا مقصد تم میں تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ ہر عبادت کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے اور ہر عبادت کا ایک خاص اثر ہوتا ہے۔ روزے کا اثر یہ ہے کہ آدمی میں تقوی اور پرہیزگاری آ جائے۔ عبادتیں پہلے دو طرح کی ہیں، ایک بدنی عبادت ہے، ایک مالی عبادت ہے۔ ایک عبادت وہ ہے جو بدن سے ساتھ انجام دی جاتی ہے، اور ایک عبادت وہ ہے جس کے لیے مال کی ضرورت ہے۔ نماز اور روزہ بدنی عبادت ہے اور ہر ایک پر فرض ہے، امیر ہو غریب ہو دونوں پر فرض ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ غریب آدمی کو چھٹی اور مالدار آدمی روزہ رکھے، نہیں، امیر ہو یا غریب ہو، نماز اور روزہ یہ عبادت بدنی عبادت ہے اور ہر ایک فرد، ہر ایک شخص کے اوپر فرض ہے، رکھنا پڑے گا۔ مالی عبادت جیسے زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر کی ادائیگی ہے، اسی طرح حج ہے، اس کے لیے مال کی ضرورت ہے۔ مال ہوگا، آدمی صاحب نصاب بنے گا تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، صاحب استطاعت ہوگا تو حج فرض ہو جائے گا۔
اب ظاہر بات ہے جس کے پاس مال نہیں ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے اس پر حج فرض نہیں ہے، غریب آدمی کو اس سے الگ رکھا گیا ہے، مستثنی رکھا گیا ہے۔ لیکن نماز اور روزہ ہر شخص پر ہے، ہر مسلمان جو عاقل ہو بالغ ہو اس پر روزہ فرض ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ روزے کے متعلق اللہ پاک فرماتے ہیں کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کا اجر اور جزا میں خود دوں گا۔ اس حدیث پاک کی تشریح میں علماء نے لکھا ہے کہ نماز ایسی عبادت ہے جو جسم کے ظاہر سے صادر ہوتی ہے۔ آدمی نماز پڑھتا ہے، دیکھنے والوں کو دکھائی دیتا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، اس میں قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قومہ ہے، جلسہ ہے، قاعدہ اخیرہ ہے، یہ دکھائی دیتا ہے کہ یہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، یہ بدن کے ظاہر سے صادر ہوتی ہے۔ اور روزے کا عمل ایسا ہے کہ یہ باطنی طور پر جسم سے صادر ہوتی ہے اور یہ عبادت کسی کو دکھائی نہیں دیتی۔ ہم میں سے آج کون روزہ ہے کسی کو معلوم نہیں، کسی کو دیکھ کر کے پتہ نہیں چلتا کہ یہ روزے سے ہے کہ نہیں ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ روزہ رکھے تو ایسا منہ اتار لیتے کہ سب کو سمجھ میں آتا کہ یہ روزے سے ہے، ایسے کم ہوتے۔ ورنہ روزے کی برکت سے چہرے پر اللہ وہ رونق عطا کرتا ہے کہ عام حالات کے مقابلے میں روزے کی حالت میں آدمی چہرے کی رونق کی وجہ سے یہ لگتا ہے کہ یہ بہت خوشحال ہے۔ تو روزہ باطنی عبادت ہے، یہ نظر نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے، اور ہر روزے دار اس بات کو سمجھتا ہے کہ یہ عبادت ایسی ہے جس کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے۔ آدمی اکیلے بھی ہوتا ہے، تنہا بھی ہوتا ہے تو کھاتا پیتا ہے؟ کوئی آدمی جو 11 مہینے اللہ کی نافرمانی کرتا رہا ہو اور رمضان میں روزہ رکھے، اکیلے اور تنہائی میں کھاتا پیتا نہیں ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ روزہ میں کس کے لیے رکھا ہوں؟ اللہ کے لیے، اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، کسی کو پتہ چلے نہ چلے کہ میرا روزہ ہے کہ نہیں ہے، لیکن جس کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے وہ دیکھ رہا ہے، وہ میرے ساتھ ہے، وہ میرے ہر عمل سے باخبر ہے۔ آدمی اکیلے بھی ہوتا ہے، سخت پیاس لگی ہوتی ہے لیکن پانی نہیں پیتا، بھوک لگی ہوتی ہے کھانا نہیں کھاتا، تنہائی ہوتی ہے، بیوی ساتھ میں ہوتی ہے، ہم بستری نہیں کرتا۔ روزے سے ہے یہ سوچ کر کے آدمی کھانے سے، پینے سے اور خواہشات نفسانی سے رک جاتا ہے، صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کی جزا اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اور ظاہر بات ہے جب کسی چیز کی اہمیت بتانی ہوتی ہے تو آدمی اس کی نسبت بڑے لوگوں کی طرف کرتا ہے۔ ہم لوگ اگر کسی سے تعلق ہو، ملنے جلنے والے، اور کسی کے بارے میں آدمی کہہ رہے ارے اس کا تو میرا گھریلو تعلق ہے، یہ میرا بہت پرانا جان پہچان والا ہے، آج سے نہیں ایک زمانے سے ہم لوگوں کے جو ہے سمبند ہے، آدمی یہ بولتا ہے تو جس کے متعلق بولتا ہے اس کا قد بڑا ہو جاتا ہے نا۔ اللہ پاک اگر یہ فرمائے کہ یہ روزہ میرے لیے ہے، روزے کی نسبت اپنی طرف کی، حالانکہ نماز بھی اللہ کے لیے، زکوٰۃ کی ادائیگی بھی اللہ کے لیے، حج اور عمرے کی عبادت بھی اللہ کے لیے،
قرآن کریم کی تلاوت اور ذکر وہ بھی اللہ کے لیے، ہر عبادت آدمی اللہ کے لیے کرتا ہے، لیکن روزے کے متعلق اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ روزہ میرے لیے۔ یہ بات کسی اور عبادت کے متعلق ہمیں قرآن و حدیث میں نہیں ملتی۔ اس سے روزے کی اہمیت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اس کی جزا، اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اور دینے والے کا فرق ہوتا ہے، دینے والے کا فرق ہوتا ہے۔ ایک آدمی ہوتا ہے جو بڑی حیثیت کا نہیں ہوتا تو وہ دیتا ہے تو کچھ دیتا ہے، اور ایک آدمی اگر بڑی حیثیت کا ہو تو وہ کیا دے دے گا معلوم نہیں۔ اللہ پاک کی شان تو بڑی اعلیٰ و عرفہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خزانے لامحدود ہیں۔ وہ اگر اپنے دست قدرت اور دست خاص سے دے گا تو کیا دے گا وہی جانتا ہے۔ اسی لیے روزے کا عمل اس امت کو اللہ پاک نے انعام کے طور پر دیا ہے۔ پچھلا رمضان تھا، ہم میں کچھ لوگ تھے، آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، حالانکہ انہوں نے پچھلا رمضان روزہ رکھ کر کے یہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اگلا رمضان آنے سے پہلے اپنا سفر ہے، اگلا رمضان نہیں ملے گا، اور ابھی یہ جو 5-7 دن باقی ہیں پتہ نہیں اس میں کس کا بلانا آ جائے۔ اس لیے آج نیت کر لے کہ اللہ ہمیں عمر دے گا، زندگی دے گا، رمضان کے روزے اہتمام کے ساتھ رکھیں گے نا۔ اگر ہمارا بلانا آ گیا تو کم سے کم ہمیں نیت کا تو ثواب ملے گا۔ ہم نہیں رہے اور روزہ نہیں رکھ سکے، عمل کا باب بند ہو جائے گا، لیکن ہماری نیت اگر رہے گی کہ رمضان المبارک میں ہم اہتمام کریں گے، روزے کا، تراویح کا، تہجد کا، قرآن کریم کی تلاوت کا، اگر ہم نیت کر لیں گے ہماری نیت کا ثواب اللہ پاک عطا کریں گے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، ایک مومن کی نیت اس کے عمل سے اچھی ہوتی ہے۔ اس لیے نیت کر لے کہ انشاءاللہ رمضان المبارک کو اہتمام کے ساتھ گزاریں گے نا، پورے روزے رکھیں گے، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، تراویح میں اہتمام کے ساتھ شریک ہوں گے اور تراویح کی ادائیگی کریں گے، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے۔ یہ ایک مہینہ ایسا ہے کہ یہ مہینہ ہماری مغفرت کا سبب بن سکتا ہے، اللہ ہماری مغفرت فرما کر جنت عطا کر سکتا ہے۔ رمضان کا مہینہ اتنی برکتوں والا ہے، اس لیے روزوں کا اہتمام کریں گے نا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھی ہو وہ سنت پڑھ لیں۔